أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے جوڑے ہیں۔ قرآن کی اکثر صورتیں جوڑوں کی فارم میں، تو سورہ بقرہ کا جو جوڑا ہے وہ سورہ آل عمران ہے، اور ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کہا جاتا ہے، روشنی والی صورت، چمکنے والی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو بادلوں کی طرح ہوں گی یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہوں گی جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے، ان پہ سایہ کرے۔ دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں کا جو اینڈ ہے نا، وہ بھی بہت جامع اور بہت خوبصورت دعاؤں پہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ جن سے بحث کی گئی، زیادہ جن کے بارے میں بات کی گئی، جن سے بات کی گئی بیسیکلی وہ یہود ہیں۔ یہودیوں کو سامنے رکھ کے اور ساری موسٹلی بات کی گئی۔ سورہ آل عمران کے اندر زیادہ جو فوکس ہے اس حوالے سے وہ یہودیوں پہ نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے بجائے عیسائیوں ہے۔ جو ایک وفد آیا تھا نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں، تو اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں اہل کتاب تھے اور دو بڑی نیشنز تھے۔ اس کے علاوہ جو مین کانٹینٹ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے بعد کا اور غزوہ احد سے پہلے کا، غزوہ احد اور غزوہ بدر دونوں کا ذکر اس کے اندر آئے گا۔ الف لام میم جیسے کہ پہلے عرض کر چکے حروف مقطعات ہے۔ مقطعات سے مراد یہ ہے جو قطع کیے جاتے ہیں، یعنی جو توڑ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے، اس طرح علم تری کیف علیحدہ ہے، اور الف لام میم جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ علیحدہ ہے، یعنی ان کو اسی لیے حروف مقطعات کہتے ہیں کہ قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قطع کا مطلب ہے توڑنا، علیحدہ کرنا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، یعنی ان کو علیحدہ کر کے پڑھنا۔ اسی کا جو ہے وہ ایک علم کئی مرتبہ قرآن میں ہے، جس طرح علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں آتا ہے، وہ علم ہے، یہ الف لام میم ہے۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ تو یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں، یا اگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کچھ علم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں بحث سے پڑھنا کہ اس سے کیا مراد ہے، الف لام میم سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے کون کون سی لو بنانی چاہیے، کون کون سے تعویذوں میں لکھنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ نہ ہی اس کی ہمیں دیکھیں، تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نا تہ میں پہنچ جانا، کسی چیز کے مقصد کو، کسی چیز کی جو ایکچوئل نیڈ ہے نا، جو اس کا اصل مقصد تھا اس تک پہنچ جائے، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ الف لام میم بھی ان میں سے ایک ہے۔ حروف مقطعات جتنے بھی ہے، الف لام میم ہے، نون ہے، قاف ہے، ہا میم ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے اور ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہیں جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ کے کچھ معنی ہیں جن میں سے دو بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں معبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ تو یعنی اللہ ہی وہ واحد ذات ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت۔ اور دوسرا مطلب جو الہ کا ہے، الہ سے نکلا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو حقیقت میں اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور اللہ ہی اس بات کے مستحق ہے کہ جو محبت اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ تعلق کا اعلیٰ ترین درجہ جو پاسبل ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ کو الہ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ سے ہو جائے۔ کہ محبت کا ایک جو ٹیسٹ ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ ایک ہوتی ہے فطری محبت، ماں کو ہے، ہسبینڈ وائف کو ہے، بچوں سے ہے، لیکن ہم دیکھیں گے ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں، اللہ کے نبی سے محبت ہے یا نہیں۔ تو ایک اس کا جو ہے نا پریکٹیکل ریئلسٹک ایک اس کا ایگزام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات مانی جاتی۔ جو بات اس کو ناپسند ہو نا، جس سے محبت ہو نا، اگر اس کو وہ بات ناپسند ہو تو ہم اس سے بچ جاتے ہیں، اس کو نہیں کرتے۔ تو اللہ سے جب ہمیں محبت ہو جائے گی نا حقیقی معنی، تو پھر ہم وہ کرنے والے بن جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی والی چیزیں ہیں ان سے بچ جانا، یہی تقویٰ ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الی کلھا۔
اے اللہ مجھے اپنی اتنی محبت عطا کر دیں جو ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو مجھے، وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور اللہ اپنا اتنا خوف، اتنی خشیت عطا کر دیں جو ہر چیز کے خوف، ہر چیز کی خشیت سے بڑھ جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جن کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں، کوئی اس قابل نہیں جس سے محبت کی جائے، کوئی اس قابل نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ جس سے امیدیں جوڑی جائیں، اللہ، اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور اللہ قیوم ہے، قائم رکھنے والے، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں، اور اللہ کی ذات ہماری سوچ سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے خیالات سے، ہماری سمجھ سے بالا تر۔ ہمیں یہ سمجھ کبھی نہیں آ سکتا کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں، کوئی ایسا ٹائم بھی ہوگا جب نہیں ہوگا، نہیں، ایسا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور اللہ ہمیشہ رہیں گے، الحی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الحی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھے اور پھر اللہ نے یہ ساری مخلوقات بنائی، باقی ہر چیز کی کوئی ابتدا ہے، اللہ کی ابتدا کوئی، باقی ہر چیز اپنے قائم رہنے میں محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ خود قیوم ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قائم رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات سے ہر چیز کا وجود قائم ہے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے ہر چیز قائم ہے، اللہ نے ہی بنائی ہے، اللہ ہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ہی اس کو چلا رہے ہیں، اور جب اللہ چاہیں گے اس سب کو ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے کہ قیوم اللہ ہے، اللہ کی اپنی ذات سب سے پہلے قائم ہے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی ضرورت کے، بغیر کسی بھی چیز کے، اللہ خود سے قیوم ہے، اللہ خود سے قائم ہے، اور اللہ ہر چیز کو قائم رکھے ہوں، الحی القیوم۔ یہ جو آیت ہے یہ اسماء الحسنہ میں شامل ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ نام کہ جس کی برکت سے جب اللہ سے، جس کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ ان دو آیات میں ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جب بھی دعا کریں، دعا سے پہلے یہ دونوں آیات، چھوٹی سی آیات ہیں، 1 منٹ بھی نہیں پڑتا، پڑھ لیا کریں، کہ اس سے ہماری جو دعا کی قبولیت ہے اس کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اللہ ہمیشہ ہی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں دعا قبول کرنے کا ایک وقت ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو جب ہم ان کے تھرو کریں گے تو تھوڑا سا جلدی قبول ہو جائے گی، اللہ ویسے حالات ہمارے لیے جلدی پیدا فرما دیں، ورنہ اللہ سے ہم سوتے ہوئے بھی نا، رات کو اٹھ کے بھی بستر پہ لیٹے ہوئے، یا رات کو سوتے ہوئے، یا رستے میں چلتے ہوئے کبھی بھی دعا کرے اللہ ایسا کر دیں، تو اللہ سننے والے ہیں، سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اللہ سن بھی لیتے ہیں، قبول فرما